فصل قرآن کریم کی تفسیر۔ ان کی جہالت میں سے ایک قرآن کریم کی اپنی فاسد رائے کے موافق تفسیر کرنا بھی ہے، کیونکہ وہ پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے کو دلیل بنا کر اس سے فساد اور خرابی کا جواز لے رہا ہے، جبکہ فساد و خرابی کا ذہن رکھنا شریعت میں جائز نہیں ہے، بلکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تو فقط ان پر ہاتھ پھیرا تھا اور فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ ابو نصر سراج کتاب اللمع میں کہتے ہیں، ابو جعفر دراج نے کہا ہے، ایک روز میرے استاد طہارت کے لیے باہر نکلے، میں نے آپ کا بستہ اٹھا لیا، میں نے اس کی تلاشی لی، اس میں 4 درہم برابر چاندی پائی، یہ رات کا وقت تھا اور انہوں نے کچھ کھائے بغیر ہی رات گزاری، تو جب واپس آئی میں نے عرض کی آپ کے تھیلے میں اتنے اتنے درہم موجود ہیں اور ادھر ہم بھوکے ہیں۔ وہ بولے کیا تو نے وہ لے لیے ہیں، اسے واپس کرو۔ پھر اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے جاؤ اسے پکڑو اور اس سے کوئی چیز خرید لاؤ۔ میں نے آپ سے یہ دریافت کیا، آپ کے معبود کی قسم اس ٹکڑے کا کیا راز ہے؟ وہ بولے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے علاوہ دنیا میں سے کچھ نہیں دیا، میرا ارادہ ہے کہ میں وصیت کر جاؤں کہ یہ میرے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ جب روز قیامت آئے گا میں اسے اللہ تعالیٰ کو واپس لوٹا دوں گا اور اس سے کہوں گا یہ ہے جو تو نے مجھے دیا تھا۔ ابو عبداللہ حصری کا بیان ہے، ابو جعفر حداد عرصہ 20 برس تک روزانہ 1 دینار کا کام کرتے اور اسے فقراء پر خرچ کر دیتے اور خود روزہ رکھتے، ظہر و عصر کے مابین باہر نکلتے، لوگوں کے دروازوں سے صدقہ و خیرات حاصل کرتے اور اس پر روزہ افطار کرتے۔ اگر اس آدمی کو معلوم ہوتا کہ جو آدمی کام کر سکتا ہے اس کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے تو وہ ایسا نہ کرتا۔ اگر اس کے لیے اس کے جواز کا بھی اندازہ کر لے تو طلب کی ذلت کے مقابلے میں نفس کی خودداری کہاں رہی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مسلسل مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی رسی پکڑے ایندھن باندھ کر لائے، اسے لا کر بازار میں رکھے، اسے فروخت کرے، پھر اس کے ذریعے مال حاصل کرے اور اسے اپنی جان پر خرچ کرے، اس بات سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے، وہ اسے دے یا نہ دے۔ صحیح بخاری۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان گرامی بیان کرتے ہیں، کسی تونگر اور غنی کے لیے صدقہ لینا حلال نہیں ہے اور نہ ہی کسی قوت مند اور صحت مند شخص کے لیے ہی حلال ہے۔ مرتن کا معنی قوت ہے۔ جب رسی کو خوب بٹ دیا جائے تو کہا جاتا ہے امررت الحبل، میں نے رسی کو خوب بٹ دیا۔ اس حدیث مبارکہ میں مرہ کا معنی ہے کہ اس کی جسمانی صحت خوب ہے اور بدنی صحت و تندرستی بھی خوب ہے کہ جس کے ساتھ تھکاوٹ اور بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جو آدمی اپنی جسمانی قوت کے ساتھ کمانے کی قدرت رکھتا ہو اس کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ ان کی مخالفت کے مزید واقعات۔ ابو الحسین یونس بن ابی بکر شبلی کا بیان ہے، ایک شب میرے والد رات بھر قیام میں رہے، انہوں نے اپنی ایک ٹانگ چھت پر رکھی اور دوسری صحن میں۔ میں نے ان سے یہ سنا، اگر تو نے ایک مرتبہ بھی آنکھ جھپکی
تو تجھے صحن میں پھینک دوں گا۔ چنانچہ پوری رات اس طرح گزاری۔ جب صبح ہوئی تو مجھے کہنے لگے، اے میرے بیٹے، آج شب میں نے اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں سنا بجز ایک مرغ کے جو فقط 2 دانک کے برابر ہوگا۔ حاشیہ: ایک دانک چاندی کا ایک پرانا سکہ 1/3 درہم کے برابر ہوتا تھا، یعنی 2 دانک مساوی 2/3 درہم۔ اس شخص نے 2 ایسی چیزوں کو اکٹھا کر لیا ہے جو ناجائز ہیں۔ پہلی، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا۔ اگر اس پر نیند کا غلبہ ہو جاتا تو نیچے گر پڑتا اور اپنے نفس کو نقصان پہنچاتا۔ اس میں کیا شک ہے کہ اگر وہ اپنے نفس کو خود گرا لیتا تو بڑی نافرمانی کا مرتکب ہوتا، لہذا اس کا گرانے کے لیے اپنے آپ کو پیش رکھنا بھی معصیت ہے۔ اور دوسری، اس نے اپنی آنکھ کو نیند کا کچھ حصہ بھی نہیں دیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلا شبہ تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے، اور یقیناً تیری زوجہ کا بھی تجھ پر حق ہے، اور بے شک تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ صحیح البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، جب تم میں سے کوئی اونگنے لگے تو اسے چاہیے کہ سو جائے۔ صحیح البخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندھی ہوئی رسی کے پاس سے گزرے جسے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے باندھ رکھا تھا۔ جب وہ اونگنے لگتے تو اسے تھام لیتے۔ آپ نے اسے کھولنے کا حکم صادر فرمایا اور یہ فرمایا، تم میں سے ایک آدمی اپنی ہوشیاری میں نماز پڑھتا رہے، لیکن جب وہ سستی پائے یا تھکاوٹ کا احساس پائے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ حسین بن احمد بن عبد الرحمن الصفار کا بیان ہے کہ شبلی عید کے دن نکلے۔ انہوں نے اپنی دونوں آنکھوں کی پلکوں اور ابروؤں کو منڈوایا ہوا تھا، پگڑی باندھی ہوئی تھی اور یوں پڑھتے جا رہے تھے۔ ترجمہ: لوگوں کے روزے ختم ہو گئے اور آج ان کی عید ہے، جبکہ میں تنہا رہ گیا ہوں۔ ابو الحسن علی بن محمد بن ابی صابر دلال کا بیان ہے، میں جامعہ منصور میں قبۃ الشعراء میں شبلی کے پاس کھڑا تھا، بہت سے لوگ بھی ان کے آس پاس جمع تھے۔ اس حلقے میں ایک خوبصورت ترین لڑکا بھی آ کھڑا ہوا، اتنا خوبصورت اور حسین و خوبرو لڑکا پورے بغداد میں نہیں تھا۔ وہ ابن مسلم کے لقب سے معروف تھا۔ شبلی بولے، دور چلے جاؤ، لیکن وہ نہ گیا، ادھر ہی کھڑا رہا۔ شبلی نے اسے دوبارہ کہا، ارے شیطان، ہمارے پاس سے ہٹ جا۔ وہ اب کے بھی ادھر ہی کھڑا رہا۔ شبلی نے اسے تیسری مرتبہ کہا، یہاں سے چلے جاؤ، وگرنہ میں جو کچھ بھی تیرے اوپر موجود ہے پھاڑ ڈالوں گا۔ اور اس کے بدن پر انتہائی نفیس و قیمتی کپڑے تھے۔ چنانچہ وہ نوجوان چلا گیا۔ شبلی بولے، انہوں نے بازو کے سامنے عدن کی چوٹیوں پر گوشت ڈال دیا ہے۔ پھر انہوں نے بازو کو ملامت کرنا شروع کر دی، جبکہ انہوں نے خود ہی انہیں کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اگر یہ لوگ ہماری خیر و بہتری چاہتے تو ہم سے تیرے حسین و جمیل چہرے کو چھپائے رکھتے۔ ابن عقیل نے کہا ہے، جس نے بھی یہ بول بولا ہے، یقیناً اس نے راہ شرع سے خطا کھائی ہے، کیونکہ وہ تو یوں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو فقط فتنہ پروری کے لیے ہی تخلیق کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے حصول عبرت اور باعث آزمائش بنایا ہے، کیونکہ آفتاب تو روشنی دینے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، نہ کہ پرستش و پوجا کی خاطر۔ احمد بن محمد نہاوندی کا بیان ہے، شبلی کا پوتا فوت ہو گیا جس کا نام علی تھا۔ اس کی ماں نے اپنے بال نوچ ڈالے۔ شبلی کی بہت بڑی گھنی داڑھی تھی۔ انہوں نے ساری داڑھی منڈوانے کا حکم دے دیا۔ ان سے دریافت کیا گیا، اے استاد، آپ کو اس عمل پر کس نے ابھارا ہے؟ تو بولے، اس مرحوم کی ماں نے اس مفقود پر اپنے بال نوچ کر کاٹ ڈالے ہیں۔
کیا میں اس موجود پر اپنی داڑھی نہیں منڈوا سکتا؟ عبداللہ بن علی سراج کا بیان ہے، بعض اوقات شبلی نفیس و عمدہ لباس پہنا کرتے تھے، پھر اسے اتار کر آگ کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ راوی کہتا ہے، ان کے متعلق یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے عنبر کا ایک ٹکڑا لیا، پھر اسے آگ پر رکھا اور اس کے ساتھ گدھے کی دم کو دھونی دی۔ سراج نے کہا ہے، ان سے ایک روایت یوں بھی ہے کہ انہوں نے زمین فروخت کی تو اس کی قیمت کو بکھیر دیا، حالانکہ ان کے بال بچے بھی تھے، انہیں کچھ بھی نہ دیا۔ انہوں نے ایک قاری صاحب کو یوں پڑھتے ہوئے سنا، اخسؤ فیہا سورۃ المومنون، پھٹکارے ہوئے یہی پڑے رہو۔ تو کہنے لگی، کاش کہ میں بھی ان میں سے ایک ہو جاؤں۔ اس آدمی کا یہ خیال کہ ان سے کلام کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ پھر ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر ان سے بطور تحقیر و اہانت کلام بھی کرے تو اس میں تقاضا اور تمنا کرنے کی کون سی چیز ہے؟ سراج نے کہا ہے، شبلی نے ایک روز اپنی مجلس میں کہا، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں، اگر وہ جہنم پر تھوک دیں تو اسے بجھا دے۔ یہ تو بالکل ویسی بات ہے جسے ہم ابو یزید کے متعلق ذکر کر آئے ہیں، دونوں کی گفتگو ایک ہی برتن سے ہے۔ ابو علی دقاق کا بیان ہے، مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ شبلی نے اتنا نمک کا سرما لگایا تھا تاکہ مسلسل شب بیدار رہے اور نیند ان کے قریب تک نہ آئے۔ یہ انتہائی قبیح فعل ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے نفس کو مبتلائی اذیت بنائے، حالانکہ یہ حرکت تو اندھا بنانے کا باعث ہے، اور مسلسل بیدار رہنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں حقوق النفس کی ادائیگی ساقط ہوتی ہے، اور ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ اس قدر جاگنے نے اور اتنی کم خوری ہی نے انہیں ان احوال و افعال کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ابو حامد غزالی نے یہ حکایت نقل کی ہے کہ شبلی نے 50 دینار پکڑے اور انہیں دریائے دجلہ کی لہروں کے حوالے کر دیا اور بولے، کسی نے بھی تیری عزت کی، اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر دیا۔ مجھے ابو حامد پر شبلی سے کئی درجے زیادہ تعجب ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے رد کرنے کے بجائے ازراہ مدح و ستائش اس حکایت کو نقل کیا ہے۔ فقہاء کا اثر کہاں گیا؟ صوفیہ کی فقہی جہالتیں۔ حسین بن عبداللہ قزوینی کا بیان ہے کہ مجھے یہ بنان الحمال ہے جو زہد و تصوف سے موصوف معروف افراد میں سے ایک ہے۔ اس کی حالات زندگی طبقات صوفیہ میں موجود ہے۔ بنان کے ایک ہمنشین نے یوں بیان کیا ہے کہ ایک روز میرا کھانا روزینہ میرے لیے دشوار اور ناممکن الحصول سا بن گیا اور مجھے ضرورت لاحق ہوئی۔ میں نے راستے میں سونے کا ایک ٹکڑا گرا پڑا دیکھا، میں نے اسے اٹھانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے خیال آیا کہ یہ تو لکتا ہے، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر مجھے وہ حدیث یاد آئی جو اس طرح بیان کی جاتی ہے، اگر دنیا تازہ خون بھی ہو جائے تو اس میں سے مسلمان کی روزی حلال ہے۔ حاشیہ، یہ روایت موضوع ہے، یعنی من گڑت۔ چنانچہ میں نے اسے پکڑا اور اپنے منہ میں رکھ کر تھوڑی دور تک چلا تھا کہ ایک ہجوم تک پہنچ گیا جس میں لڑکے تھے۔ ان میں سے ایک انہیں گفتگو سنا رہا تھا تو ایک نے اسے یہ کہا، بندہ صداقت کی حقیقت کو کب پا سکتا ہے؟ اس لڑکی نے یوں جواب دیا، جب وہ اپنے منہ سے ٹکڑا پھینک دے۔ چنانچہ میں نے اسے باہر نکالا اور پھینک دیا۔
فقہ کا اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کا وہ ٹکڑا پھینکنا جائز نہیں تھا، اور اس بات پر بھی تعجب ہے کہ اس نے ایک بچے کی بات پر اسے پھینک دیا، حالانکہ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ابو حامد غزالی نے یہ حکایت بیان کی ہے کہ شقیق بلخی ابوالقاسم زاہد کے پاس آئے۔ ان کی چادر کے ایک کنارے میں کوئی چیز بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان سے کہا، تیرے پاس کون سی چیز ہے؟ وہ بولے، چند بادام ہے جو میرے بھائی نے مجھے دیے ہیں، اور اس نے یہ کہا تھا مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ ان سے افطاری کرے۔ تو انہوں نے کہا، اے شقیق، تو اپنے نفس کے متعلق بیان کر رہا ہے کہ یہ شب آنے تک باقی رہے گا، میں تجھ سے کبھی کلام تک نہیں کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے میرے سامنے دروازہ بند کیا اور اندر چلے گئے۔ اس باریک فقاہت کی طرف دیکھو، کس طرح اس نے ایک مسلمان کو جائز فعل بلکہ مستحب عمل پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ انسان تو مامور ہے کہ اپنی افطاری کے لیے کچھ تیار کرے، اور کسی وقت آنے سے بیشتر کسی چیز کی تیاری کر لینی دور اندیشی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ سورۃ الانفال۔ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بر قوت کی تیاری کرو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے سال بھر کا اناج ذخیرہ فرمایا تھا، صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا نصف مال لائے تھے اور نصف باقی ذخیرہ رکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ علم سے جاہل رہنے نے ان زاہدوں کو خراب کر دیا۔ احمد بن اسحاق عمانی کا بیان ہے، میں نے ہندوستان میں ایک شیخ دیکھا جو صابر کے نام سے مشہور تھا۔ تقریباً 1 صدی سے اس نے اپنی ایک آنکھ کو بند کیے رکھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے صابر، آپ کا صبر کس حد تک پہنچ چکا ہے؟ وہ بولا، میں نے زینت دنیا کو دیکھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن مجھے اس سے راحت و سکون لینا پسند نہ آیا، چنانچہ میں نے عرصہ اسی برس سے اپنی آنکھ کو بند کر رکھا ہے، اسے بالکل نہیں کھولا۔ میں عرض کرتا ہوں، اس کا قصد تھا کہ فقط ایک آنکھ ہی سے دنیا کو دیکھتا رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عقلوں کی سلامتی کے لیے دعا گو ہے۔ یوسف بن ایوب ہمدانی نے اپنے شیخ عبداللہ جونی سے یہ مقولہ حکایت کیا ہے، اس سلطنت کو میں نے محراب سے نہیں نکالا بلکہ بیت الخلاء نے اسے نکال دیا ہے۔ کہتا ہے، میں بیت الخلاء میں خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک روز میں اسے جھاڑو دے رہا تھا اور اس کی صفائی کر رہا تھا کہ میرے نفس نے مجھ سے کہا، تو نے اپنی ساری عمر ہی ادھر گزار دی ہے۔ میں نے جواب دیا، اے جان، تو اللہ کے بندوں کی خدمت گزاری سے نفرت کرتی ہے۔ چنانچہ میں نے گٹر کا منہ کھولا اور اپنے نفس کو اس میں گرا دیا، اور وہاں میں اپنے منہ میں نجاست بھرنے لگا۔ بالآخر وہ لوگ آئے، انہوں نے مجھے نکالا اور مجھے نہلایا دھلایا۔ اس بیچارے کو دیکھو، اپنے پیچھے ساتھی جمع کرنے کو سلطنت قرار دینے کا اعتقاد رکھے ہوئے ہے، اور اس کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ یہ سلطنت اسے اپنے نفس کو نجاست میں گرانے اور اسے منہ میں بھرنے سے حاصل ہوئی ہے۔ اسے ایسی فضیلت اور مقام بلند مل گیا ہے کہ اس کے اصحاب و احباب بکثرت ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ حرکت ایسی ہے جو معصیت ہے اور مستوجب سزا ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ جب ان لوگوں نے علم کو کھو دیا تو ان کی حماقت اور مخبوط الحواسی بڑھتی گئی۔ محمد بن علی القطانی کا بیان ہے، حسین بن منصور مکہ میں اپنے ابتدائی سفر تصوف کے ایام میں داخل ہوا۔
ہم نے قدرے کوشش کر کے اس کا جبہ حاصل کر لیا، اس سے ہم نے جوئے نکالے، ان کا وزن کیا تو کثرت مجاہدہ اور شدت ریاضت کے باعث ان کا وزن نصف دانک تھا۔ اس جاہل کی نظافت کا حال دیکھو جس پر شرع نے رغبت دلائی ہے، حتیٰ کہ شرع نے تو محرم حالت احرام والے کے لیے بھی اپنے ایسے ناجائز بالوں کو جو وغیرہ سے نجات کی غرض سے موڑوانا مباح رکھا ہوا ہے، اور پھر اس ممنوع فعل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فدیہ رکھا ہے۔ لیکن اس آدمی سے بڑھ کر وہ آدمی جاہل ہے جو اسے مجاہدہ کا نام دیتا ہے۔ تذلیل عزت و عظمت۔ صوفیہ میں ایک قوم ایسی بھی ہے جو گناہوں میں مشغول رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے گھرائے رکھے اور اپنی عظمت نفوس سے سلامت رہے، حالانکہ ان لوگوں نے تو مخالفت شرع کے باعث اپنی عظمتوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے پہلے ہی گرایا ہوا ہے۔ آپ انہیں دیکھیں گے کہ ایسی قبیح حرکات کا اظہار کریں گے کہ جو ان میں موجود بھی نہ ہوں گی، اور ان خوبیوں کی چھپائیں گے جو ان میں ہوں گے۔ ان کی یہ حرکت انتہائی بری اور قبیح ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ کے حق میں یوں فرمایا تھا، ارے تو نے اسے اپنے کپڑے میں کیوں نہ چھپا لیا؟ سنن نبی داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کوئی صحابی گزرا جبکہ آپ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے محو گفتگو تھے، تو آپ نے اسے فرمایا یہ تو صفیہ ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ بلا شبہ لوگ جان چکے ہیں اس کنارہ کشی کرنے اور دور رہنے کو جو بدگمانی کو لازم کر دیتی ہے، کیونکہ مومن لوگ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کی گواہ ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے نکلے، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ آپ نے لوگوں کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھا تو چھپ گئے تاکہ آپ کے متعلق لوگوں کو بدگمانی نہ ہو۔ ایک آدمی نے کسی صحابی سے کہا میں نے فلاں گناہ کیے ہیں، تو اس نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تو تیری پردہ پوشی فرمائی ہوئی ہے، کاش کہ تو بھی اپنی پردہ پوشی ہی رکھتا۔ تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے شرع کی مخالفت مول لے رکھی ہے، اور انہوں نے اس ارادے اور ذہن کو کاٹنے کا پروگرام بنا رکھا ہے جس پر نفوس کو فطرتاً پیدا کیا گیا ہے۔ فصل۔ بالشوازم کے لوگ۔ بالشوازم کے کئی لوگ خون اور جان کی حفاظت کرنے کے لیے صوفیہ میں گھس آئے اور ان کی مشابہت اختیار کر گئے۔ ان کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم، کفار۔ ان میں سے ایک قوم ایسی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے منکر ہے، اور ایک قوم ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کا تو اقرار کرتی ہے لیکن نبوت کی انکاری ہے۔ ان کا خیال ہے کہ انبیاء جو کچھ لائے ہیں وہ مشکل اور ٹیڑھا ہے۔ ان لوگوں نے جب نفسانی خواہشات میں اپنے نفوس کو مست کرنا چاہا تو انہیں اپنے خون محفوظ رکھنے، روپوش ہونے اور نفسانی اغراض حاصل کرنے کے لیے صوفیہ کے مذہب سے بہتر کوئی اور مذہب نظر نہ آیا، لہذا وہ اس میں ظاہراً داخل ہو گئے جبکہ باطن میں وہ کافر ہی رہے۔ ان لوگوں کے لیے تو فقط تلوار ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ دوسری قسم، ایسی قوم جو اسلام کا اقرار تو کرتے ہیں مگر اپنے افعال میں وہ اپنے شیوخ کی بلا دلیل تقلید کرتے رہتے ہیں، اور یہ وہی کچھ کرتے ہیں جو وہ شیوخ انہیں حکم دیتے ہیں یا جن امور پر یہ انہیں بچشم خود ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ تیسری قسم، ایسی قوم جنہیں شبہات درپیش آئے اور انہوں نے ان شبہات کے تقاضوں پر عمل کیا۔
ان لوگوں کے شبہات کی اصل بنیاد یہ تھی کہ جس وقت انہوں نے لوگوں کے مذاہب پر نگاہ ڈالی تو ابلیس نے انہیں یہ مغالطہ دیا اور انہیں یہ باور کرایا کہ شبہ دلائل اور حجتوں کے معارض ہوتا ہے اور اسے پہچانا مشکل ہے، اور مقصود اصلی اس سے کہیں بالاتر ہے کہ وہ علم کے ذریعے حاصل ہو جائے، بلکہ یہ تو صرف عطیہ الہی ہے جو خود بخود بندے کی طرف چلا آتا ہے۔ یہ طلب و جستجو سے ہاتھ نہیں آتا۔ اس طرح ابلیس نے ان کے لیے وہ نجات کا راستہ ہی بند کر دیا جو کہ طالب علمی کا راستہ تھا۔ چنانچہ یہ لوگ علم کے نام ہی سے بغض و کینہ رکھنے لگے، جس طرح کوئی رافضی ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ناموں سے بغض و کینہ رکھتا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں علم پردہ ہے اور علماء علم کے باعث مقصود اصلی سے پردے میں ہے۔ اگر کوئی عالم حقانی ان پر اعتراض کرے تو یہ اپنے پیروکاروں سے کہتے ہیں یہ باطن ہے، باطن میں ہمارے ہی موافق ہے، یہ تو صرف ان کمزور عقلوں والے عوام کے سامنے ہماری مخالفت کر رہا ہے۔ اگر کوئی ان کی مخالفت میں زیادہ ہی زور لگائے تو کہتے ہیں یہ احمق اور بے عقل ہے جو شریعت کی بندھنوں میں بندھا ہوا ہے، یہ تو مقصود اصلی سے پردے میں ہے۔ پھر اپنے انہی شبہات پر عمل پیرا رہتے ہیں جو ان کے دماغوں میں وارد ہوتے ہیں۔ اگر وہ سمجھدار ہوتے تو یقیناً جان لیتے کہ ان کا علم تو اپنی ہی شبہات کی مقتضا پر عمل پیرا رہتا ہے، اور ان کے انکار نے علم کو باطل قرار دیا ہوا ہے۔ ابھی میں ان کے چند شبہات کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ان کا تجزیہ بھی پیش کرتا ہوں۔ قضا و قدر۔ انہوں نے کہا جب پہلے ہی سے تمام امور مقدر ہو چکے ہیں، کچھ لوگوں کو سعادت اور کچھ لوگوں کو شقاوت کے ساتھ مخصوص کیا جا چکا ہے، اور سعید شقی نہیں بن سکتا، شقی صاحب سعادت نہیں ہو سکتا، اور اعمال بذات مراد بھی نہیں ہوتے بلکہ سعادت کے حصول کے لیے اور شقاوت کا دور رکھنے کے لیے سر انجام دیے جاتے ہیں، اور اعمال تو وجود میں ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں، یعنی تقدیر میں مقدر ہو چکے ہیں۔ تو پھر کسی عمل میں نفس کو تھکانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم کسی لذیذ و محبوب فعل سے نفس کو روک بھی نہیں سکتے، کیونکہ تقدیر کا نوشتہ تو ہر صورت واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ جواب: اس شبہ کا جواب یہ دیا جائے گا یہ تو شریعت کے تمام اعمال کی تردید ہے، اور تمام آسمانی کتب کے احکامات کو باطل قرار دینا ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ان باتوں میں تردید کرنا ہے جو وہ لائے ہیں، کیونکہ جب قرآن مجید میں یہ حکم آ رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، کوئی کہنے والا یہ کہے کیوں؟ اگر تو میں خوش بخت ہوں تو لازماً میرا ٹھکانہ سعادت کی طرف ہی ہے، اور اگر میں بدبخت ہوں تو میرا ٹھکانہ شقاوت ہی ہے، تو نماز کا قیام اور اس کی پابندی مجھے کیا نفع دے گی؟ اسی طرح جب قرآن کہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، خبردار زنا کے قریب ہی نہ پھٹکنا، کوئی قائل یوں کہہ دے میں اپنے نفس کو ایسے لذت دہ چیز سے کیوں روکوں جبکہ سعادت اور شقاوت تو فیصلہ شدہ چیزیں ہیں، ان دونوں کو لکھا جا چکا ہے اور ان سے فراغت پائی جا چکی ہے۔ فرعون بھی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ سکتا تھا، جبکہ انہوں نے فرعون کو کہا هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، سورہ نازعات، کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے؟ پھر فرعون بھی خالق کائنات کو یہ کہہ سکتا تھا تیرا رسول بھیجنے کا کیا فائدہ ہے جبکہ تیرا نوشتہ تقدیر تو جاری ہونے والا ہے، اور جو بات بھی کتابوں کی تردید کرنے اور رسولوں کو جاہل قرار دینے کی طرف لائے وہ محال اور باطل قرار پائے گی۔
اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس بول پر کہ ہم نوشتہ تقدیر پر توکل اور بھروسہ نہ کر لے بائے الفاظ تردید فرمائی تھی، تم عمل کرو کیونکہ ہر ایک کو وہ سب دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ صحیح البخاری و مسلم۔ یہ بات جان لے کہ آدمی کا کسب اس کے اختیار میں ہوتا ہے اور اس پر ہی ثواب اور عذاب واقع ہوگا۔ تو جب وہ مخالفت کرتا ہے تو ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سابقہ فیصلے میں یہی مقدر تھا کہ یہ مخالفت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی خلاف ورزی کرنے ہی پر سزا دے گا، نہ کہ اپنے فیصلے کرنے پر۔ اس لیے تو قاتل کو قتل کیا جاتا ہے اور اس سے تقدیر والا عذر قبول نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تقدیر دیکھنے کے بجائے عمل کرنے کی جانب متوجہ کیا ہے، کیونکہ امر و نہی تو فی الحال ظاہر و موجود ہیں اور تقدیری فیصلے ان کے مقابلے میں امر باطن مخفی معاملات ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم شرع کے جانی پہچانی کاموں کو تقدیر کے نامعلوم فیصلوں کی بنیاد پر ترک کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر کسی کے لیے وہ میسر کر دیا جاتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ بھی تقدیر کے اسباب کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جس کے لیے علم کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے لیے طالب علم، حب علم اور فہم علم آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بالمقابل جس کے لیے جہالت کا فیصلہ لکھا گیا ہے اس کے دل سے علم کی محبت کھینچ لی جاتی ہے۔ اسی طرح جس کے لیے اولاد کا فیصلہ لکھا ہوتا ہے اس کے لیے نکاح آسان بنا دیا جاتا ہے، اور جس کے لیے اولاد مقدر نہیں ہوتی تو اس سے نکاح کرنے کی آسانی بھی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے جہالت۔ دوسرا شبہ، ان لوگوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال سے بے نیاز اور مستغنی ہے، ان سے متاثر نہیں ہوتا۔ وہ اعمال خواہ نافرمانی کے ہوں خواہ اطاعت و فرما برداری کے، لہذا ہمیں ایسے غیر مفید کاموں میں اپنے نفوس کو تھکانا نہیں چاہیے۔ جواب، اس شبہے کا جواب اولاً تو ہم پہلے والا جواب ہی دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ شبہ پیش کرنا تو شرع کے لائے ہوئے حکموں کی تردید ہے، گویا کہ ہم رسول اور رسول بھیجنے والے سے یہ کہتے ہیں جس کام کا تو نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر ہم اس شبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں جو کوئی یہ وہم رکھتا ہے کہ اللہ جل وعلا کسی طاعت و فرما برداری سے نفع پاتا ہے یا کسی معصیت سے نقصان اٹھاتا ہے یا ان سے کوئی غرض و مقصد رکھتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا، کیونکہ وہ تمام اغراض اور مقاصد سے پاک ہے، کسی طرح کے فائدے یا نقصان سے پاک ہے، بلکہ اعمال کا نفع تو ہماری جان ہی کی طرف پلٹ آتا ہے، جس طرح کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ سورۃ العنکبوت، اور ہر ایک کو کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ فرمان گرامی وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ سورۃ فاطر، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا۔ طبیب مریض کو مریض کی مصلحت اور فائدے کے پیش نظر پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے، نہ کہ اپنی ذاتی اور شخصی مصلحت اور فائدے کے مد نظر۔ اور جس طرح غذاؤں سے بدن کو فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں، اسی طرح نفس کے لیے بھی علم اور جہالت کے اعتقاد اور عمل کے فوائد و نقصانات ہے۔ شارع ایک طبیب کی مثل ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ جو وہ حکم دے رہا ہے اس میں کیا کیا فوائد اور مصلحتیں ہیں۔